صبر کیا ہے، کیسے کرنا چاہیے، آئیے جانتے ہیں دوستو۔ آپ بھول گئے اس بات کو جب ایک فرشتہ حضور کے پاس آ کر حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ اگر حکم دے تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس طائف کی بستی کا نام و نشان مٹا دیا جائے، مگر وہ شخص جس کا اختیار اتنا ہے کہ فرشتے حکم کے بندے ہیں اس نے مصابرہ کیا۔ طائف والوں نے پتھر مارے، آپ نے بدلہ نہیں لیا، آپ نے بدلہ نہیں، مصابرہ کیا۔ ایک اور فرشتہ آ کر کہتا حضور اس پہاڑ کو سونے کا بنا دوں اگر اجازت ہو، اور جہاں جہاں آپ جائیں گے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ گھر میں فاقہ ہو رہا تھا، حضور نے منع کر دیا، صبر کیا۔ حضور نے صبر کیا۔ کس نے؟ جس کے پاس فرشتہ کھڑا ہو کر پوچھ رہا ہو، وہ مجبور نہیں ہو سکتا، وہ لاچار نہیں ہو سکتا، وہ عاجز نہیں ہو سکتا۔ جس کے نبی ہونے کی گواہی اصنام دے رہے ہو، کنکر دے رہے ہو، پیڑ دے رہے ہو، پتھر دے رہے ہو، جانور دے رہے ہو، اس کو مجبور سمجھنا یہ حماقت ہے، کفر ہے، ارتداد ہے، الحاد ہے۔ مجبور نہیں ہے وہ۔ صبر کرنے والا مجبور نہیں ہوتا، لاچار نہیں ہوتا۔ صبر کرنے والا اللہ کا قریب ہوتا ہے، مقرب ہوتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، اور جس پر جتنا فضل ہو جائے وہ اتنا صبر والا ہوتا ہے۔ آج قوم کا حال یہ ہے کہ اگر موٹر سائیکل سے ٹکرائے تو یا اللہ کی کہنے کی جگہ گالی نکل جاتی ہے، گالی، آدمی گالی دے دیتا ہے۔ جس حادثے پر آپ کو صبر کرنا تھا، اور اگر کسی نے جان بوجھ کے ٹکر ماری تھی تو مصابرہ کرنا تھا، آپ نے گالی دے دی۔ نہ صبر کر سکے، نہ مصابرہ ہوا، نہ اطاعت ہو سکی۔ اطاعت اس کا نام تو نہیں کسی کو گالی بکو۔ طاقتور جو ہے وہ تو پھر اس کے پاس تو پھر صبر اور مصابرہ کی تو بات ہی چھوڑ دی جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر اور مصابرہ یہ مجبور لوگوں کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس نظریے کو باطل کرنے کے لیے اپنے حبیب جو مختار کائنات ہیں ان سے صبر بھی کرایا، مصابرہ بھی کرایا، تاکہ دنیا یہ کہنا بند کر دے کہ یہ کام مجبوروں کے کرنے کا ہے، لاچاروں کے کرنے کا ہے، عاجزوں کے کرنے کا ہے۔ یہ عاجزوں کا کام نہیں ہے۔ جو چاند کو توڑ دیتا ہے اس کا کام ہے، جو سورج پلٹا دیتا ہے اس کا کام ہے، جس کے ہاتھ سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں یہ اس کا کام ہے، جو اپنے تھوک سے کھارے پانی کو میٹھا کر دے یہ اس کا کام ہے، جو آنکھ نکلی ہوئی آنکھ کو دوبارہ لگا دے یہ اس کا کام ہے، جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دے یہ اس کا کام ہے، جو پوری دنیا کو نا امیدی کے اندھیرے سے نکال کر امید کی روشنی میں لے آئی یہ اس کا کام ہے۔ قرآن کریم کا ہماری زندگی سے جو تعلق ہے اس کے لیے گھر میں کسی کو مرنا پڑتا ہے تو قرآن خوانی ہوتی ہے، کسی کو بیمار ہونا پڑتا ہے تو سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، یا اللہ ماشاءاللہ کسی کی شادی کا انتظار کرنا پڑتا ہے تو پھر قرآن خوانی ہوتی ہے، یا کسی بزرگ کی فاتحہ کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ آج قرآن خوانی ہوگی 40 بار۔ قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہر پہلو سے کار ثواب ہے، اس کو دیکھنا ثواب ہے، اس کو چومنا ثواب ہے، اس کو چھونا ثواب ہے، اس کی زیارت کرنا ثواب ہے، سر پہ رکھ لینا ثواب ہے، سینے سے لگا لینا ثواب ہے، گھر میں لا کے رکھ لینا ثواب کا کام ہے، لیکن اس کو پڑھنا ثواب ہے اور اس کو سمجھنا سب سے زیادہ ثواب ہے، اور اس پر عمل کرنا سب سے بڑا ثواب ہے، اور یہی مقصود بھی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ دوستو۔